السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رحمت والا مہینہ ہم سب کے درمیان آنے والا ہے۔ اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ ہم اور آپ کیسے قدر کر سکیں، کیسے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اس مہینے میں کر سکیں، کیسے اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں، آئیے بہت ہی آسان انداز میں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن کریم بندوں کے لیے سفارشی ہوگا۔ بندوں کے لیے قرآن کریم سفارش کرے گا ان بندوں کے لیے جو قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بناتا ہے، تو اس کے لیے کل قیامت کے دن قرآن کریم سفارش کرے گا۔ اسی لیے اس مہینے میں اپنے اوقات کا صحیح استعمال کیسے ہم کر سکیں، قرآن کریم کو ہم زیادہ سے زیادہ کیسے مکمل کر سکیں، ایک بہت ہی آسان سی ترتیب بنائی گئی ہے اور بہت ہی آسان سا انداز ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ 1 2 3 بار ہم قرآن کریم مکمل کر لیں گے۔ تو نمازوں کی پابندی کریں، 5 نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر قرآن کریم پڑھنے کا معمول بنائیں۔ مثلا فجر کی نماز کے بعد آپ 5 سے 10 منٹ کا وقت نکال کر کے 4 صفحے کی تلاوت کریں۔ اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد 4 صفحے کی تلاوت کریں، عصر کی نماز کے بعد 4 صفحے کی تلاوت کریں، مغرب کی نماز کے بعد 4 صفحے کی تلاوت کریں۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 4 صفحہ پڑھنے کا معمول بنائیں، تو 5 نماز کے بعد ہم اور آپ 20 صفحہ پڑھ لیتے ہیں، تو بڑی آسانی کے ساتھ پورے مہینے میں 1 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ اگر ہم 2 مرتبہ قرآن کریم کو مکمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یا رکھتے ہیں تو 8 صفحہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں، تو پورے رمضان المبارک میں 2 مرتبہ قرآن کریم کو ہم اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ مکمل کر لیں گے۔ اگر ہم 3 مرتبہ قرآن کریم مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو 12 صفحہ پڑھنے کا معمول بنائیں، ہر نماز کے بعد 12 صفحہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لیں، تو بڑی آسانی کے ساتھ پورے رمضان المبارک میں 3 مرتبہ قرآن کریم مکمل کرنے کا شرف حاصل کر لیں گے، اور بہت ساری نیکیوں کا ذخیرہ ہمارے اور آپ کے نام اعمال میں جمع ہو جائے گا۔ چونکہ رمضان المبارک کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ 1 فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے، اور 1 نفل ادا کرنے کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے 1 حرف پر اللہ رب العزت نے 10 نیکی کا وعدہ کیا ہے غیر رمضان میں۔ اب اس حساب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا کتنا ثواب اور کتنا اجر ہمارے نام اعمال میں جمع ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہر آدمی کوشش کرے کہ رمضان المبارک کے اوقات کا صحیح استعمال ہو سکے، اور رمضان المبارک میں اللہ کا ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہو سکے، اس کے لیے ابھی سے معمول بنا لینا ہے، اور دل کے اندر پختہ عزم اور ارادہ کر لینا ہے کہ ہم کو انشاءاللہ 2 3 مرتبہ قرآن کریم مکمل کر لینا ہے۔ اگر یہ ارادہ بنا لیتے ہیں اور جو ترتیب ہم نے بتائی ہے اور جو ترتیب بنائی گئی ہے، اس ترتیب کے ساتھ اگر ہم عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم اور آپ قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ مکمل کر لیں گے، اور ثوابوں اور اجروں کا ذخیرہ ہمارے اور آپ کے نام اعمال میں جمع ہو جائے گا۔ تو اور جو بھائی قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو کم سے کم وہ 5 سے 10 منٹ کا وقت نکالیں، اور ان بھائیوں کے پاس، ان احباب کے پاس بیٹھیں جو قرآن کریم تلاوت کر رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر کے جتنی دیر وہ تلاوت کرتے ہیں اتنی دیر ان کی تلاوت کو سنیں، تو سننے کا بھی اجر آپ کو ملے گا، پڑھنے والے کو بھی پڑھنے کا اجر ملے گا۔ تو اس طرح سے ہمارا اور آپ کا صحیح وقت رمضان المبارک کا گزرے گا، اور ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ ہمارے اور آپ کے لیے ثواب کا
ذخیرہ جمع کرنے والا ہو جائے گا اور ایک ایک وقت کی صحیح قدردانی ہو سکے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔